بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نے جس سبق کو پڑھنا ہے اس کا نام ہے ہوائی۔ اس سبق کی مصنفہ بیگم اختر ریاض الدین ہیں۔ بیگم اختر اور یہ صنف سفر نامے سے تعلق رکھتی ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین کا اگر تعارف کروایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیگم اختر ریاض الدین اردو سفر نامے کی ایک نئی طرز کی موجد ہے، یعنی انہوں نے ایک نئے طرز کا آغاز کیا۔ ایک مدت تک درس اور تدریس ان کا مشغلہ رہا۔ ان کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوئی جنہیں اپنے سرکاری فرائض کے سلسلے میں مختلف ملکوں کے سفر کرنا پڑتے تھے۔ بیگم اختر ریاض الدین نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان ممالک کی سیر کی۔ اردو اور انگریزی میں مضامین لکھنے کا شوق انہیں شروع ہی سے تھا، چنانچہ اپنے ان سفروں کی رویداد بھی انہوں نے نہایت دلچسپ انداز میں مختلف مضامین کی صورت میں لکھی۔ ان مضامین کے دو مجموعے سات سمندر پار اور دھنک پر قدم کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ مؤخر ذکر یعنی دھنک پر قدم پر انہیں 10,000 روپے کا آدم جی ادبی انعام بھی مل چکا ہے۔ ان کے دونوں سفر ناموں میں مشرق اور مغرب کے مختلف ممالک کی معاشرت اور تہذیب کے متعلق اتنی دلچسپ اور متنوع باتیں ملتی ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے دنیا کے ان مختلف ملکوں کی سیر کر لیتے ہیں۔ ان کے انداز میں بے تکلفی اور شگفتگی کے ساتھ جرأت اظہار بھی ہے۔ ان کی تحریر میں جا بجا ایسے جملے ہیں جو شعروں کا سا لطف دیتے ہیں۔ منظر کشی میں انہیں خاص مہارت ہے۔ شامل نصاب مضمون ہوائی ان کے دوسرے سفر نامے دھنک پر قدم سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے امریکہ کی 50ویں ریاست ہوائی کے سفر کی دلچسپ رویداد پیش کی ہے۔ ہوائی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کا سفر نامہ ہے، اور سفر نامے اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف جب لکھتا ہے تو ہم مصنف کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی سیر کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ کہانی امریکہ کی ریاست ہوائی کی ہے، اور آغاز میں ہی ہوائی کے لیے سفر سے ایک صاحبہ نے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے، اوپر خدا کہیں زمین کا ٹکڑا دکھا۔ اصل میں انہوں نے سفر کیا اور کسی نے ان کو یہ بتایا کہ ہوائی ٹوکیو سے ہونولولو تک کا سفر کیسا ہے۔ اب وہ ان باتوں کا ذکر اس کہانی میں کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ چاہے طوفان آ جائے تو پھر سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ دل میں ہول تو اٹھتے ہیں، مگر میاں 3 مہینے پہلے چلے گئے تھے، اس لیے واپسی ناممکن تھی۔ آخر انہیں اپنے میاں کے پاس جانا تھا۔ خیر بوریا بستر باندھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کو ساتھ لیا اور کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرائی، یعنی ایک ایسی ہوائی کمپنی، برٹش اوورسیز ایئر کمپنی، اور بتایا کہ انہوں نے پہلے کہاں پر قیام کیا۔ پہلا اسٹاپ کلکتہ تھا۔ اپنی جائے پیدائش ہونے کے ناطے مجھے کلکتہ سے خاص اونس تھا۔ اصل میں وہ اپنی زبان خود یہ کہانی بیان کر رہی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایئرپورٹ سے پولیس اسٹیشن تک جو حال ہوا وہ میں بیان سے باہر ہے۔ پر جلدی سے جان چھڑائی، ہانگ کانگ روانہ ہوئے اور وہاں سے تازہ دم ہو کر ٹوکیو کا رخ کیا۔ اب انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے کلکتہ گئیں، کلکتہ سے آگے انہوں نے سفر شروع کیا، ہانگ کانگ گئے اور وہاں سے ٹوکیو۔ سارا راستہ پین ایم کا پرانا جہاز 4 گھنٹے تک خود بھی لرزتا رہا، ہمیں بھی لرزاتا رہا۔ میرے پاس بیٹھے جاپانی تاجر نے کہا کہ یہ ٹوکیو یہ تو کچھ بھی نہیں، ٹوکیو سے جب ہوائی جائیں گی تو جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں کی طرح۔
मगर 2 दिन टोक्यो ठहर कर जब हम जापान एयरलाइंस के जहाज़ में हवाई दरअसल अमेरिका की रियासत है, तो हमारा सफ़र आसमानों में रेशम की तरह सरसर करता गुजरता गया। ऐसे खुशगवार 6 घंटे मैंने कभी नहीं गुजारे थे। रात को 10:30 बजे हमारा जहाज़ हवाई के सदर मुकाम होनोलुलु में उतरा। मियाँ को उतार दिया था, और चूंकि यूरोप और मशरक के ममालिक में कुछ घंटों का फ़र्क है, और वो हवाई के रस्म व रिवाज के मुताबिक फूलों के हार लिए इस्तकबाल का मौजूद होंगे, ऐसा उनका ख्याल था। लेकिन मियाँ रियाजुद्दीन साहब गायब थे, और यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ईस्ट वेस्ट सेंटर, यानी मशरिक और मगरिब का जो सेंटर है, उनसे पूछो। एक टैक्सी वाले ने मुझे वहाँ ले जाने की पेशकश की। टैक्सी में हाई राइज होटल पहुंचे, ऊंची ऊंची इमारत, बत्तियां जल रही थी, तलबा पढ़ रहे थे। बहरहाल वो इस कहानी में पूरी डिटेल बताती है कि कैसे सफ़र कटा, कैसे वो पहुंची, वहाँ गए और उन्होंने देखा कि वहाँ मियाँ तो थे नहीं। गुस्सा और परेशानी दोनों मिल गए। 3 महीने बाद बीवी आई और मियाँ इस्तकबाल को नहीं। बहरहाल इतने में उन्होंने देखा कि लड़कियों से लदी बंदी एक कार आई है, और उसमें से हवाई के गीत गाते नौजवान उतरे हैं, और उन नौजवानों के दरमियान मियाँ रियाजुद्दीन मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। हस्ब मामूल बरसने से पहले ही लड़कियों ने बताया कि तार पड़ने में गलत फहमी हो गई थी। हवाई का वक्त जापान से 14 घंटे पीछे, इसलिए अक्सर तारीखों में गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल बेगम ने जलकर कहा कि असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से ही हो गई थी, जो अमूमन मशरकी औरतों का एक अंदाज है। टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा करके घर को रवाना हुए। वहां घर के हालात देखे, मनो कूड़ा, गर्दो गुबार, पेंट्री में बर्तन, हर तरफ चीजें बिखरी हुई। इन तमाम चीजों को देखकर बेगम का पारा हाई हो गया। बहरहाल अगले दिन सैर को निकले। वहाँ की सुपरमार्केट देखी। सुपरमार्केट अमरीकी सरमाए और अमरीकी तर्ज का भरपूर नमूना थी। सुपरमार्केट शैतान की आंत की तरह थी। यहाँ चीजों की अफराद देखकर इंसान एशिया और अफ्रीका की भूख और कैद भूल जाता है। हर शय की 50 किस्में। बहरहाल खरीदारी की, फिर सैर के लिए गए, लाइब्रेरी देखी, यूनिवर्सिटियाँ देखी। फिर मियाँ ने हमारे पीछे मजदूरों और यतीमों की इमदाद के लिए चलाई गई एक दुकान से खैरात के जज्बे के ज़ेरे सर खूब खरीदारी करके फर्नीचर फर्नीचर से घर भरा हुआ था। बहुत पुराने मॉडल की कार थी, चलती तो दुनिया देखती और रुकती तो दुनिया शुक्र करती। टेलीविजन भी पुराना था, घर की कोई बहुत अच्छी हालत ना थी। ये तो हवाई का अज़दवाजी रुख था जो गिरस्तन माँ बीवी बता रही थी। मगर ये गिरस्तन माँ बीवी 2 वक्त, बल्कि अगले 2 दिन का खाना इकट्ठा पकाकर और फ्रिज में रख कर सैर को निकल जाती। लाइब्रेरियों से हवाई और बहरुल काहिर के जज़ायर पर किताबें लाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकातें हुई, प्रोफेसर से गुफ्तगू हुई, तलबा से मेल जोल बढ़ता, और उन्होंने की ज़िंदगी की चाशनी का चस्का लग गया। हवाई में मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ थी। वफाकी हुकूमत ने ईस्ट वेस्ट सेंटर के नाम से मुशान तालीमी मरकज़ कायम कर रखा है, जहाँ मशरिक मगरिब के आलम मदू किए जाते हैं। वो मरकज़ के खर्च पर आते हैं। $1200 महीना वजीफ़ा पाते हैं। कोर्स की मियाद साल या 10 महीने होती है। इस दौरान में जो चीज़ चाहे कीजिए, पढ़िए, लिखिए, रिसर्च कीजिए, तासुरात कलम बंद कीजिए, टाइपराइटर, कोई इम्तिहान नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई वक्त नहीं। मेरे मियाँ इस आज़ादी पर बड़े खुश थे। आरामदेह कमरा, टाइपराइटर, गुसल खाना, बेहतरीन लाइब्रेरी, इर्द गिर्द लड़के लड़कियाँ, आज़ादी की फ़िज़ा, कुछ आलम किताबें भी लिख जाते हैं, जो मरकज़ फ़ख्र से शायद। बेगम अख्तर आजू ने वहाँ की मार्केट, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का तमाम रुख का अपने सफ़रनामे में जिक्र किया है, और वो बताते हैं कि ईस्ट वेस्ट सेंटर और हवाई की यूनिवर्सिटी में अर्जी कुर्बत के साथ अजली रकाबत भी है। ये रकाबत सेहतमंदाना है। अमेरिका से बेहतरीन प्रोफेसर सारा साल लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। तरह तरह की नुमाइशें, फिल्म, जश्न मनाए जाते हैं। इसकी जदीद इमारत के सामने लंबी से लंबी मोटरों में आधी प्रोफेसरों की और आधी तलबा की होती है।
اس مرکز میں جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں گارڈینیا، چمیلی، کنول وغیرہ کے پھول ہیں اور اس کی پشت پر قسم قسم کے درختوں کا گھر ہے. اس ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا پھیلا ہوا احاطہ ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے. یہاں بین الاقوامی طلباء کا ربط ضبط قابل رشک ہے. اس معاشرتی رنگا رنگی کی بھی ایک تعلیمی حیثیت ہے کہ قسم قسم کے اور ملک ملک کے لڑکے لڑکیوں سے ملنا، تبادلہ خیال کرنے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے گانے، طرح طرح کے رقص سے باتوں باتوں اور کھیل ہی کھیل میں لوگ بے شمار نئی باتیں سیکھ لیتے ہیں. اس پوری کہانی کو اگر دیکھیں تو بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے سفر سے لے کر وہاں کی لائبریری، وہاں کے ایسٹ سینٹر، وہاں کی مارکیٹ، وہاں کے طلبہ، وہاں کے سب کا منظر کشی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. آپ نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں لکھا ہے. آپ نے سفر نامہ اس طرح بیان کیا، ہمیں لگا کہ بعض اوقات ہم ہی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو ہوائی سفر نامے کا تعلق سفر نامے سے ہے جو بیگم اختر ریاض الدین نے لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں اپنے سفر سے لے کر وہاں کی طرز زندگی کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. بیگم اختر ریاض الدین نے ہمیں امریکہ کی ریاست ہوائی کا سفر کروایا، وہاں کے لوگوں سے ملوایا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سفر نامے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنف نہ صرف خود بلکہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سفر کرواتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم جس بھی ملک میں اس کے ساتھ سفر کریں، ہم وہاں کی زندگی، وہاں کی تعلیم اور رسوم و رواج اور ثقافت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سفر نامے کی خوبی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو معلومات اور تفصیل مہیا کرتا ہے، اس طرح کہ ہمیں سارا ماحول سمجھ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اس کا خلاصہ بہت اچھی طرح یاد کرنا.